جنید جمشید شہید کا چیلنج، یہ اسم روزانہ پڑھ لو، رزق آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح برسے گا انشاءاللہ تعالی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ میرا اللہ سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور میرا اللہ آپ سب کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر اور حاسد کے حسد سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انتہائی مختصر عمل ہے، اور یہ عمل جنید جمشید شہید بھائی، جن کو آپ سب جانتے ہیں، ایک بہت بڑا نام تھا پاکستان کا پوری دنیا کے اندر، کہ وہ میوزک کی طرف سے، گلوکاری کی طرف سے وہ اسلام کی طرف آئے، اور پھر پوری زندگی انہوں نے اسلام کے مطابق گزار دی۔ جس زبان اور مائک سے وہ گانے گایا کرتے تھے، اسی مائک سے وہ پھر اللہ کی حمد اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنانے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سعادت والی زندگی دی، اور پھر جب ان کی موت آتی ہے تو بھی ایک حادثے میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ اللہ کے رستے میں سفر پہ تھے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، یہ عمل وہ اکثر اپنے بیانات میں جہاں پر بھی وہ کرتے تھے اس میں بتایا کرتے تھے، تو یہ عمل میں آپ کو بتا دوں گا۔ ایک بات اور بڑی واضح طور کے اوپر جنید بھائی بھی کہا کرتے تھے، اور شریعت کا یہی حکم ہے اور یہی شریعت بھی ہمیں بتاتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں جو ہم برکت کے لیے کرتے ہیں، رزق میں اضافے کے لیے کرتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں گھومتی ہیں حلال رزق کے ارد گرد۔ اگر رزق حرام ہے تو پھر ہم جتنے بھی وظائف کرتے رہیں، اعمال کرتے رہیں، یہاں تک کہ پوری پوری رات ہم وظائف میں بیٹھے رہیں، لیکن ہمارا رزق حرام ہے یا ذرائع آمدن جو ہیں ہمارے وہ حرام ہیں، تو پھر ہمیں اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ شرط یہ ہے کہ ہم رزق حلال ہونا چاہیے، جو ذرائع ہیں ہماری آمدن کے وہ ذرائع حلال ہونے چاہیے، حرام نہیں ہونے چاہیے۔ اگر وہ ذرائع حرام ہوں گے تو پھر ہم نے اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس چیز کو ضرور سمجھ لیجئے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیں ذرائع آمدن جو ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ ہم نے کسی غریب کا یا کسی اپنے عزیز رشتہ دار کا حق تو نہیں دبا رکھا، بہن بھائیوں کا حق تو ہم نے نہیں دبا رکھا۔ جیسے عموماً بہنوں کے حقوق کو بھائی ادا نہیں کرتے، جو وراثت میں ان کو ملتا ہے وہ بھائی اس کے اوپر ڈاکہ ڈال لیتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں، ان کو نہیں دیتے، یا کسی ہمسائے کی کوئی جگہ اپنی جگہ کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے نہ تو ہمیں برکت ملتی ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے رحمت آتی ہے، اور ہماری زندگی پریشانیوں میں گرتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس چیز کا آپ نے سب سے پہلے جائزہ ضرور لے لینا ہے کہ ہمارا رزق، ہمارے ذرائع یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی حق ہم نے دبا رکھا ہے تو سب سے پہلے اس حق کو ضرور واپس کر دیجئے، اس سے معاف کروا لیجئے، واپس کر دیجئے۔ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ اس لیے یہ بات میں نے عرض کر دی تاکہ پھر ہم بعد میں گلہ نہ کریں، جی ہم نے آپ کا بتایا ہوا وظیفہ کیا اور جس طرح بتایا تھا اسی طرح کیا، لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ فائدہ ہوگا اور یقیناً ہوگا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے مبارک نام کا اسم ہے، اور اللہ رب العزت کے مبارک نام کے جو وظائف ہیں ان کو جو بھی کرتا ہے اس کو خیر ضرور ملتی ہے، برکتیں ضرور ملتی ہیں۔ اور یہ وظیفہ تو ایسا ہے کہ اس کو کرنے والے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے موسلا دھار بارش جس طرح ساون کے مہینے میں برستی ہے، اسی طرح اس کے اوپر رزق کی بارش بھی ہوتی ہے، اس کے تمام تر مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے خزانوں سے اسے اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ اس کی تمام ضروریات اور حاجات پوری ہو جاتی ہیں، کوئی بھی کمی اس کی زندگی کے اندر نہیں رہتی۔ جو بھی اس کی حاجت، اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری لمحوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ جو وہ مانگتا ہے اللہ رب العزت سے وہ تو ملتا ہی ہے، جو نہیں مانگتا وہ بھی اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے اوپر پورا یقین رکھنے والے ہوں، اور اللہ رب العزت
العزت کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ رکھنے والے ہوں اور اپنے اعمال کو درست کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو پورے دل اور یقین کے ساتھ پکارنے والے ہوں۔ ناظرین اکرام، ایک گزارش چھوٹی سی کر دوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، یہ عمل کر جو میں نے آخری سطر کے اندر لکھی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے تمام وظائف کے لیے نماز کی پابندی شرط ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ چھوٹا بڑا کرتے ہیں اس کے لیے نماز کی پابندی شرط ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر وظائف سے وہ ہمیں تاثیر حاصل نہیں ہوتی۔ ہم پھر گلہ یہی کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے لیکن ہمیں ان وظائف سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ ہی دراصل یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں اس سے حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات میں عرض کر دوں وہ یہ کہ روزانہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کیا کریں۔ خصوصاً سورہ یاسین کی تلاوت تو صبح نماز کے بعد ضرور کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کی تلاوت جب آپ معمول کے ساتھ کریں گے، روزانہ کریں گے، تو آپ کے جتنے مسائل اور حاجات ہیں وہ اس کی برکت سے ہی پورا ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے کس وقت کرنا ہے اس بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ فجر کی نماز جب آپ ادا کر لیں تو وہیں پر بیٹھے ہوئے دوسرے جو وظائف ہیں، مسنون وظائف، جس طرح سے آیت الکرسی ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ صرف اور صرف موت ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ آیت الکرسی کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور اس طرح دوسری تسبیحات ہیں ان کو بھی پڑھا کریں۔ اب فجر کی نماز کے بعد دوسرے معمولات جو ہیں وہ آپ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر کوئی بھی درود شریف آپ کو آتا ہے وہ درود شریف آپ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا یہ مبارک اسم یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھنا آرام آرام سے ہے، آپ نے جلدی میں نہیں پڑھنا جس طرح عام طور کے اوپر ہم وظائف کرتے ہیں۔ اس سے وظیفے کی جان ختم ہو جاتی ہے، اس سے وظیفے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جلدی نہ پڑھیں، آرام آرام سے پڑھا کریں۔ یا لطیف یا لطیف یا لطیف 133 مرتبہ 133 مرتبہ آپ نے اس اسم کو پڑھنا ہے۔ اول 11 مرتبہ درود شریف، آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں 133 مرتبہ۔ پھر اگر آپ اسی وقت دعا کرنا چاہیں، کوئی بھی آپ کی جائز حاجت اور ضرورت ہے اس کی دعا کر سکتے ہیں، ورنہ اپنے ذہن کے اندر یہی رکھیے کہ یا اللہ اپنے اس مبارک اسم کی برکت سے میری تمام تر ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دیجئے، میں رزق کے معاملات کو حل فرما دیجئے، جو بھی میری ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، اور مجھے کبھی بھی کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ ناظرین اکرام، یہ عمل بڑا ہی شاندار اور جاندار عمل ہے بھی مختصر سا لیکن بہت پاورفل عمل ہے۔ اس کو ضرور کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے بے شمار و بغیر حساب رزق عطا فرمائیں گے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔